ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول من یارم جس کی رائٹر ہیں ماہا گل، اس کی یہ آج 9ویں ایپیسوڈ ہے، اور میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی ایپیسوڈ پرووائڈ کر دیا کروں بنسبت یہ کہ دیا ہی نہ کروں۔ اب میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا آپ لوگوں کو ایک گھنٹے کے ایپیسوڈ پرووائڈ کرنا۔ میرے لیے چیزوں کو مینیج کرنا اب بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ میرے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں اور بالکل ٹائم نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی بھی میرے پاس فرصت ہو کہ میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال سکوں اور کر سکوں۔ مجھے پریکٹیکل کاپیز بنانی ہے، مجھے اپنی رپورٹ کمپلیٹ کروانی ہے، مطلب کرنی ہے خود، اور اس کے علاوہ پریکٹیکل سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی میں نے پورے سیمیسٹر کچھ نہیں پڑھا اور فائنل کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ فائنل کے زیادہ ٹف ہوتے ہیں بنسبت میڈ ایگزام کے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ لوگوں کے ریکارڈ کر کے رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو میں وہ ساتھ دیتی رہا کروں، بنسبت یہ کہ میں آپ لوگوں کو انتظار کروایا کروں پورے ایک ویک کا۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ کو آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ مل جایا کرے۔ ایک گھنٹے کے لیے میرے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے ایک جگہ پر، اس کو ریکارڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انشاءاللہ میرے پاس ٹائم ہوگا تو آپ لوگوں کو 2 گھنٹے کی ویڈیوز دیا کروں گی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ اس پر ہی آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیجئے گا پلیز، اٹس اے ریکویسٹ، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ شادی کی تقریباً باقی سبھی تیاریاں ہو گئی تھیں۔ اب جو شاپنگ بچی تھی وہ تھی ان سب کی شادی کے دنوں میں پہننے والے کپڑوں کی، جس کا ان سب نے ایک ساتھ جا کر کرنے کا پلان کیا تھا۔ زرغام اور عقیدت اپنی کار میں، آئس اور حوریہ، جبکہ ارمغان خان کے ساتھ پلوشہ اور امتثال خان حویلی سے نکلے تھے، جبکہ ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے اور اطراف میں اسلحہ سے لیس گارڈز جیپ میں ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب شاہ حویلی سے بہرام شاہ اور ادائی کے ساتھ صبغہ اور سلوہ شاہ ایک گاڑی میں، جبکہ بلاش شاہ اپنی گاڑی میں اور گارڈز ان کے آگے پیچھے اور اطراف سے ان کے ہمراہ نکلے تھے۔ لڑکیوں نے تو مال جانے کا پلان بنایا تھا، مگر زرغام اور ہدایت نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہاں بہت لوگ ہوں گے، اور دوسرا ان کے ساتھ اتنے گارڈز دیکھ لوگ بھی انکمفرٹیبل ہوں گے، اور وہ خود بھی، جس پر آئس خان نے اپنی انڈسٹری کے مشہور ڈیزائنر سے بات کر کے اسے شادی کے لیے 12 لوگوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور آج سب نے اسی بوتیک پر جانا تھا۔ جبکہ آئس خان کا کہنا تھا جیولری اور باقی شاپنگ کے لیے بھی وہ انتظام کر چکا ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بوتیک کسی روڈ پر نہیں بلکہ سوسائٹی ایریا کے اندر تھا، جس وجہ سے وہاں باہر لوگ نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ سب سے پہلے بہرام لوگ پہنچے تھے۔ کارز کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے وہ پانچوں اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے اندر جانے کے 10 منٹ بعد زرغام لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ گاڑیوں سے اترتے زرغام خان نے کچھ گارڈز کو باہر رکنے اور کچھ کو اندر ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی ہمراہی میں اندر داخل ہو تو بوتیک میں کام کرتا سٹاف تو لمحے بھر کے لیے بھونکچا رہ گیا تھا۔ تم نے اپنی مرضی سے جو شاپنگ کرنی ہوئی کر لینا، مگر شادی پر تم وہی پہنو گی جو میں تمہارے لیے خریدوں گا۔ حوریہ کا ہاتھ تھامے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی تو حوریہ نے چونک کر آئس خان کو دیکھا تھا۔ زرغام عقیدت کا ہاتھ تھامتا اس کے لیے ڈریسز دیکھنے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ امتثال پلوشہ کا ہاتھ تھامتی اپنے اور اس کے لیے ڈریسز دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایمی، ہدایک بھی آئے ہیں کیا؟ امتثال کی جانب جھکتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو امتثال نے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ امتثال کا بہرام شاہ کے بارے میں سوچتے دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ جبکہ ان سب کو ایک دوسرے میں مصروف دیکھ ارمغان خان سر جھٹکتے اپنے لیے ڈریس دیکھنے لگا۔ تو رک، میں ذرا پلوشہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کریم کلر کی شیروانی واپس ہینگ کرتے بہرام شاہ سے کہتے قدم دائیں جانب بڑھائے تو بہرام شاہ نے نفی میں سر ہلاتے اپنے لیے شیروانی دیکھنا شروع کی۔ تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ اتنے اچھے تو ڈریس ہیں، اور یہ سب تو ابھی مارکیٹ میں آئے بھی نہیں، آئس لالا کے کہنے پر خاص ہمارے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ صبغہ نے اپنے ساتھ کھڑی سلوہ کو گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو سلوہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ارمغان، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ گلاس ڈور کے دوسرے جانب اپنے لیے ڈریس دیکھتے ارمغان خان کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا تو صبغہ نے اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتے پڑھ کر دیکھا تو بلاش شاہ کو خود کو گھورتے دیکھ سلوہ کا ہاتھ تھاما، اور پھر وہ بلاش شاہ کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی سلوہ کے نہ کرنے کے باوجود گلاس ڈور دھکیلتی ارمغان خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، جس پر بلاش شاہ نے کینہ توز نظروں سے صبغہ شاہ کو گھورا تھا۔ ایکسکیوز می ہونے والے جیجا جی، ہماری لڑکی تھوڑی کنفیوز ہے، کیا آپ اپنی ہونے والی بیوی کی شاپنگ میں تھوڑی ہیلپ کر دیں گے؟ اپنے پشت پر کسی لڑکی کی آواز سنتے ارمغان خان حیرت سے پلٹا تھا، مگر اپنے سامنے صبغہ شاہ کے ساتھ سر جھکائے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑواتی سلوہ شاہ کو دیکھ سختی سے جبڑے بھینچے تھے۔ مجھ سے پوچھنے سے بہتر ہے آپ ان سے پوچھ لیں، کیا پتہ یہ اپنے لالا کو کسی اور کے ساتھ شاپنگ کرنے کا بتا چکی ہوں، ان کا پلان کچھ اور ہو،
اور میری وجہ سے سب خراب ہو جائے۔ نظریں سلوہ شاہ کے جھکے سر پر ٹکائے، اسپاٹ لہجے میں کہا تو سلوہ شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر گرے نم آنکھوں سے ارمغان خان کو دیکھا تھا، جسے دیکھتے ارمغان خان نے ذرا سی نظریں پھیری تو بائیں جانب خود کو دیکھتے بلال شاہ کو دیکھ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے۔ تبھی بلال شاہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں آیا تھا۔ ہو گئی تمہاری شاپنگ؟ اگر تم سلوہ کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں کا اسپیشل ڈے ہے، اگر ایک دوسرے کی پسند سے شاپنگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ سلوہ شاہ کو باہوں کے گھیرے میں لیتے ارمغان خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے مسکرا کر سر اس بات میں لایا، اگر آپ برا نہ مانے لالا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارمغان خان کے مسکرا کر کہنے پر بلال شاہ نے سلوہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود پڑھ کر صبغہ شاہ کا ہاتھ دبوچتے قدم دوسری جانب بڑھائے۔ بہت دکھ ہو رہا ہوگا نا مجھ سے شادی کا سن کر، تمہارے سارے ارمان تو اس ارمان کے ساتھ ادھورے رہ گئے، تو ایسا کرو یہ سفید رنگ پہن لینا شادی پر، میں تمہیں خود پر اور تمہارے ارمانوں پر ماتم کرنے کا پورا حق دوں گا۔ سفید کلر کا لہنگا سلوہ شاہ کی جانب کرتے زہر خان لہجے میں کہا تو سلوہ نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے کسی کو اپنے جانب متوجہ نہ پا کر ارمغان خان کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ آئی ایم سوری ارمغان، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آئی پرومس آئندہ ایسا مذاق بالکل نہیں کروں گی۔ سلوہ شاہ کی بات پر ارمغان خان نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا، وہ جو سننا چاہتا تھا اس نے پھر وہ نہیں کہا تھا، اس کے لیے بس مذاق کی معافی مانگنا ضروری تھا۔ وہ تکلیف جو ارمغان خان نے اسے کسی اور کے ہو جانے کا سن کر محسوس کی تھی، وہ بات تو شاید اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اب میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تو پھر نہ، ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، اپنی ساری اذیت تکلیف دکھ کھو جانے کا ڈر جو کچھ بھی میں نے محسوس کیا تو وہ تمہارے وجود پر نہ اتارا تو میرا نام بھی چھوٹا خان نہیں، مجھے ٹھکرا کر جو بدلہ لیا نا تم نے، سود سمیت تم سے وصول کروں گا۔ سلوہ شاہ کا ہاتھ جب دبوچتے دبے دبے لہجے میں گھر آ کر کہا تو سلوہ نے تڑپ کر ارمغان خان کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھا تھا، تبھی سلوہ کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا، وہ آگے بڑھتا کہیں جوڑے نکالتا، وہاں کھڑی فیمیل ورکر کو پکڑا چکا تھا۔ آئس یہ رہنے دے، یہ میں کیسے شادی پر پہن سکتی ہوں؟ انڈین ڈیزائن کی بنی ساڑی کو دیکھتے حوریہ نے بری طرح لب کاٹتے مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ شادی پر تمہیں دوپٹے کے بغیر نہ گھومنے دوں گا کہ یہ ساڑی پہن کر یہ تم ہمارے روم میں پہنو گی، اور مجھے لگتا ہے تمہیں ایسی ساڑیاں روز ہمارے روم میں پہننی چاہیے۔ نائٹیز وغیرہ اٹریکٹ نہیں کرتی مجھے، ساڑیاں پسند ہیں مجھے، اور ایسی ساڑی تم پہنو گی تو مجھے یقین ہے میرا دل میرے قابو میں نہیں رہے گا۔ اگر تم مجھے خوش کرنے کے لیے نائٹی بھی پہنو گی تو یقین مانو بندہ چاروں خانے چت ہوگا۔ آئس خان کی بے باک باتوں سے حوریہ نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا تھا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر آئس خان کے ہاتھ میں تھامی ساڑی کو دیکھا تھا جو بیگ سے تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور حوریہ کو یقین تھا کہ جتنا اس کے بلاؤز کا سائز ہے وہ اس کی کمر کو چھپا تو ہرگز نہیں سکتا، مگر اپنے میسنے خان کو اس ساڑی کا ایکس رے کرتے دیکھ حوریہ نے وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا، جس پر آئس خان نے اپنا بازو حوریہ کی کمر پر لپیٹے اسے جھٹکے سے خود میں بھینچا تھا۔ میں یہ واہیات ساڑی مر کر بھی نہیں پہنوں گی، آئس خان کی باہوں میں مچلتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو آئس خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ ایک لیڈی سنگر نے 2 فلموں کے گانے ریکارڈ کیے تھے، تب وہ ایسی ساڑیاں پہن کر آئی تھی اور قسم سے اتنی ہاٹ لگتی تھی کہ خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب وہ گانا ریکارڈ کرتے سر لگاتی آنکھیں بند کرتی تھی تب میری نظریں اس کی پتلی کمر کے بل پر اٹک جاتی تھی۔ دل بے ایمان تھوڑی حوریہ کے کندھے پر ٹکائے غمگین لہجے میں کہتا، وہ حوریہ کو پل میں اشتعال دلا گیا تھا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ حوریہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ خبردار، آپ نے ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں کہا، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ میں ساڑی بھی لوں گی اور نائٹی بھی، مگر میری شرط ہے کہ آپ صرف مجھے دیکھیں گے، اس چڑیل کو، اس کی کمر کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے اور صرف میری تعریف کریں گے۔ غصے سے سرخ ہوتی ناک کو پھلائے انگلی اٹھاتے ایک سانس میں کہتی وہ بھی پلٹتی کہ آئس خان نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو حوریہ کی کمر پر باندھے تھے۔ سوچ لو، روز پہننی پڑے گی، ایک دن نائٹی اور ایک دن ساڑی، ورنہ مجھے دوبارہ آفر ہوئی ہے فلم کے لیے سانگ ریکارڈ کرنے کی، اور اس میں وہ بھی ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہاری کمر پر میرا دل آ گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی کمر کو بھول جاؤں گا۔ لفظ کمر پر زور دیتے ابرو اچکا کر کام تو حوریہ نے شکوہ کناں نظروں سے آئس خان کو دیکھا تھا۔ میری کمر زیادہ پیاری ہے اور میں تو اسمارٹ بھی ہوں، میں روز پہنوں گی، لیکن پھر آپ، انگلی اٹھا کر تنبیہہ لہجے میں کہتی ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ آئس خان نے جھک کر نرمی سے حوریہ کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اس دن آئس خان نے حوریہ سے بات کرنے کا سوچا تھا، وہ اب اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ رک گیا تھا۔ وہ حوریہ کو شادی تک کا خود کو مینٹلی اس شروعات کے لیے ریڈی ہونے کا وقت دے چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس شادی پر وہ اپنی زندگی کا نیا آغاز کرے گا۔ وہ حوریہ کو ایک دفعہ پھر اپنے لیے دلہن کے روپ میں سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔
وہ تو میں خود جائزہ لے کر بتاؤں گا تمہیں. ویسے جیسے تم ڈائٹ کرتی ہو مجھے امید ہے کہ تمہارا گھر بہت کمال کا ہوگا. حوریا کے کان کی جانب جھکتے بے باک لہجے میں سرگوشی کی تو حوریا کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا. اوہو یہ تمہیں فٹ نہیں ہوگا، کچھ اور دیکھ لو. فراق کی جانب عقیدت کے بڑھتے ہاتھ کو تھام کر روکتے ہوئے کہا تو عقیدت نے چونک کر زرگام خان کو دیکھا. ابھی دیکھنے تو دو، تمہیں کیسے پتا کہ فٹ ہوگا یا نہیں؟ سر نفی میں ہلاتے دوبارہ اس فراق کو دیکھنا چاہا تو زرگام خان نے پھر سے عقیدت کا ہاتھ تھاما، جس پر عقیدت نے گھور کر زرگام کو دیکھا تھا. یار کل رات میں نے غور سے تمہاری فگر کو دیکھا تھا، تب مجھے غور کرنے پر پتہ چلا کہ تم موٹی ہو رہی ہو، اور اس فراق میں تو تم کبھی بھی پوری نہیں آؤ گی. ان کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شوخ لہجے میں کہتا وہ عقیدت کو آگ لگا چکا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں سے موٹی ہوں میں؟ رات جب اپنی منمانیاں کرنی ہوتی ہیں تب تمہیں میرا چہرہ چاند سا جسم سے سندل کی خوشبو اور فگر میرا تراشا ہوا شاہکار لگتا ہے، اور اب تمہیں ایک ڈریس لے کر دینی پڑ گئی تو میں موٹی ہو گئی ہوں. زرگام خان کے سینے پر مکہ برساتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو زرگام خان کے پیچھے ہوتے قدم عقیدت کے چپ کرنے پر تھمے تھے. یار سوری نا، کل شاید میں نے دور سے دیکھا تھا، آج قریب سے دیکھ کر بتاؤں گا، اور پھر جہاں سے موٹی لگی تو میں اسی ٹائم بتا دوں گا. مگر پھر آج رات کل کی طرح نخرے نہ کرنا ورنہ میں ڈسٹرب ہوں گا. اور ٹھیک سے اپنے بے باک لفظوں سے وہ عقیدت کو سر تا پیر سرخ کر چکا تھا. ابھی وہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتا کہ عقیدت نے آگے بڑھتے اپنی ہتھیلی زرگام خان کے ہونٹوں پر رکھی تھی، جسے شدت سے چومتے زرگام خان نے اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا. آج رات ایسا سوچنا بھی مت، جب تک شادی ختم نہیں ہو جاتی تم میرے پاس نہیں بھٹکو گے. اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو زرگام میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی. زرگام خان کے پاؤں پر اپنا ہیل والا پاؤں مارتے تنبیہ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا تھا. ایسی کی تیسی تمہارے ایسے حکم کی، میری بیوی میری مرضی. اور سنو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کافی زیادہ شرٹس ہی دیکھ لو. آگے بڑھتے عقیدت کا ہاتھ تھام کر رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا تو عقیدت نے پہلی بات پر گھور کر دیکھا، جبکہ شرٹس کا سن کر سر اس بات میں ہلایا تھا. پوچھو گی نہیں کیوں؟ عقیدت کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے زرگام خان کو دیکھا. یار رات جب تم میری شدتوں سے نڈھال ہو کر میری باہوں میں اپنا بکھرا وجود لے کر سمٹتی ہو، اور پھر جب تم میری شرٹ یا کرتا پہنتی ہو تو میری جان لبوں پر لے آتی ہو، تب میرا دل کرتا ہے تمہیں کچا کھا جاؤ. اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے ڈریسز سے زیادہ میری شرٹس میں اچھی لگتی ہو. ہاٹ لائک کافی، اسموتھ لائک بٹر، سویٹ لائک ہنی، اینڈ دیٹ ٹائم میرا دل تمہیں سچ میں کھا جانے کا کرتا ہے. تو شرٹس لینا تو بنتا ہے نا، کیونکہ پہلے والی تم تقریباً سبھی پہن چکی ہو. ہینگ کیے کپڑوں کی اوٹ میں ہوتے عقیدت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے غمگین لہجے میں سرگوشی کرتے جھک کر چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپاتے شدت بھرا لم چھوڑتے پیچھے ہوتے عقیدت کی جھکی آنکھوں پر لم چھوڑا. وہ تھی ہی کتنی شرٹس تو تم پہنتے ہی نہیں، اب وہ جو تھی میں نے پہن لی تو کیا ہوگا؟ زرگام خان کی جذبے لٹاتی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ناک سکیڑ کر کہا تو زرگام خان نے مسکرا کر عقیدت کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے لیے خرید لو. غمگین لہجے میں کہتے جھک کر شدت سے عقیدت کے پھولے گالوں کو چھوا تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا، جہاں یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا. ہدایق شاہ کو اپنی جانب آتے دیکھ امتثال نامحسوس انداز سے پلوشا کو اکیلی چھوڑتی دوسری جانب چلی گئی تھی. ایمی یہ ڈریس کتنی پیاری ہے نا، یہ جب ہم شادی کے بعد حویلی واپس آئیں گے میں تب پہنوں گی. تم بتاؤ پیاری ہے نا؟ آتشی گلابی رنگ کی فراک جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا گلے سے لے کر دامن تک، اور سبز رنگ کے دوپٹے پر شیشوں سے ہوا کام اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کا باعث بن رہا تھا. تمہیں نہیں لگتا کہ یہ غلط بات ہے کہ جس کے لیے سجنا ہے اس کی بجائے تم دوسروں کی رائے پوچھ رہی ہو؟ حق تو میرا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو. پلوشا خان کے دائیں جانب کھڑے ہوتے پلوشا کے پہلو میں گرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے جھک کر کان میں سرگوشی کی تو پلوشا خان نے سٹ پٹا کر اپنے دائیں جانب کھڑے ہدایق شاہ کو دیکھا تھا. اور ابھی تو تم میرے پاس آئی بھی نہیں اور واپس جانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تم میرے پاس آ کر واپس جا بھی سکتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ گردن ترچھی کر کے پلوشا خان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے پاٹ لہجے میں کہا تو پلوشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈیوں میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی. ہونکوں کی طرح منہ کھولے وہ بے یقینی سے ہدایق شاہ کے چہرے کے اسپاٹ تاثرات دیکھ رہی تھی. وہ رسم ہوتی ہے نا؟ ہدایق شاہ کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایق شاہ نے اسپاٹ نظروں سے پلوشا کے مزاحمت کرتے ہاتھ کو دیکھا تھا. اگر اگلے 1 سیکنڈ میں تمہارا مزاحمت کرتا ہاتھ نہ رکا تو یقین مانو ابھی صرف تمہارا ہاتھ میری گرفت میں ہے، مگر اگلے سیکنڈ تم پوری کی پوری میری باہوں میں ہوگی. اب سوچ لو، صرف ہاتھ تھاموں یا تمہیں باہوں میں بھر لوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس تم
شاید اپنے ہوش و حواس گوا دو۔ ہدایق شاہ کے طنز میں ڈوبے سخت لہجے پر پلوشا کا مزاحمت کرتا ہاتھ پل میں رکا تھا، جبکہ ہدایق شاہ کے سخت لہجے پر پلوشا نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر ہدایق شاہ کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات ہنوز سپاٹ تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اس طرح بات کر رہا ہے۔ وہ جتنی بار بھی اس سے ملا تھا تب اس کے لمس میں شدت ہوتی تھی، مگر آنکھیں اور لہجہ ہمیشہ نرمی اور محبت لیے ہی ہوتا تھا۔ اس لہجے میں تو تب ہدایق شاہ نے بات نہ کی تھی جب وہ اسے تھپڑ مار چکی تھی، مگر پھر آج کیوں ناراض ہیں؟ ہدایق شاہ کو ہینگ کیے کپڑوں کو دائیں ہاتھ سے آگے پیچھے کرتے دیکھ مدھم لہجے میں کہا تو ہدایق شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں جس بیوی کے لیے دن رات پاگل ہو رہا ہوں، جس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کچھ دنوں تک میری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والی ہے، جس کے بعد اس پر صرف اور صرف ہدایق شاہ کا حق ہوگا، وہ صرف اور صرف میری بن کر رہے گی، وہی بیوی میرے پاس آنے سے زیادہ آ کر واپس جانے کے لیے بے چین ہے۔ ایسے شوہر کے جذبات، اس کی محبت، اس کی تڑپ سے زیادہ رسمیں یاد ہے، تو اس بات پر مجھے صرف غصہ یا ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا جائز حق استعمال کر کے ایک اچھا شوہر بننے کی بجائے اس دن کی طرح صفاق اپنی کرنے والا ضدی اور گھمنڈی ہدایق شاہ بنتے ہوئے تمہیں یہاں سے لے جا کر قید کر دینا چاہیے، جہاں صرف ہدایق شاہ ہو اور اس کا حکم ہو، پلوشا ہدایق شاہ ہو اور اس حکم کی تکمیل ہو۔ سرد ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں کہتے نکاح والے دن کا حوالہ دیا تو اس دن کو سوچتے پلوشا خان نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ وہ نازک جان کہاں وہ روپ دوبارہ دیکھ سکتی تھی؟ اس دن کے ہدایق شاہ کو یاد کرتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کبھی دوبارہ جو اس روپ میں سامنے آتا تو پلوشا کو یقین تھا کہ وہ زندہ نہ بچتی۔ آپ مجھ پر صرف اپنا حکم چلانے کے لیے قید کرنا چاہتے ہیں؟ لہجے میں حیرت سموئی، نیلی آنکھوں کو پٹ پٹاتے ہدایق شاہ کے سرد پڑتے چہرے کو دیکھتے استفار کیا تو ہدایق شاہ نے چونک کر نہ سمجھی سے پلوشا خان کو دیکھا اور پلوشا خان کی بات سمجھتے دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ جو غصے میں اتنا کچھ بول رہا تھا، میڈم کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ دکھ تھا تو صرف اور صرف اس بات کا کہ وہ حکم چلانا چاہتا ہے۔ پلوشا کے معصوم چہرے کو سخت نظروں سے گھورتے یکلخت خود بخود آنکھوں میں نرمی اتر آئی، چہرے کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑتے مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ تبھی پلوشا کے ہاتھ کو جھٹکے سے اس کی کمر پر باندھتے خود کے قریب تر کیا۔ ہاں تو کیا تم میرا حکم نہیں مانو گی؟ تمہارے سر کا سائیں ہو، سہاگ ہو تمہارا، میرا حکم ماننا تو فرض بھی ہے۔ والہانہ نظروں سے پلوشا کے چہرے کو دیکھتے گمگیر لہجے میں استفار کیا تو پلوشا نے اپنے کپ کپاتے بائیں ہاتھ سے ہدایق شاہ کے بازو کو تھامتے خود کو گرنے سے بچایا۔ شرم سے سرخ پڑتی چور نگاہوں سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر خود کو ایک کونے میں ہدایق شاہ کے چٹان جیسے وجود کے پیچھے چھپا ہوا محسوس کرتے سکون کا سانس لیا۔ میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی سب کام کر دوں گی، پلکوں میں جھالر کو اٹھاتے مدھم لہجے میں کہتے سرت سے نظریں جھکائے تو ان پلکوں کی جھالر کے اٹھتے گرتے رقص کو دیکھتے ہدایق شاہ کو اپنا دل ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جو تم سمجھ رہی ہو وہ کام نہیں، میرے حکم کی نوعیت کچھ اور ہے، غنی خمدار پلکوں پر پھونک مارتے خمار آلود لہجے میں کہا تو ہدایق شاہ کی دہکتی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے پلوشا نے سختی سے آنکھیں مینچی، جبکہ ہدایق شاہ کی سانسوں کی محصور کن خوشبو کو گہری سانس بھرتے اپنے روح میں اتارا۔ پلوشا کی اس انجانے میں کی گئی حرکت پر ہدایق شاہ کی آنکھوں میں پل میں خمار اترا تھا۔ گہری سانس بھرنے سے گلے میں پڑنے والے کھڈے کو دیکھتے ہدایق شاہ کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ اپنے بے لگام ہوتے جذبات سے گھبرا کر ہدایق شاہ نے نرمی سے پلوشا کی کمر سے ہاتھ ہٹایا، جبکہ پلوشا کا ہاتھ ہنوز سختی سے تھاما ہوا تھا، جیسے کہ ہدایق شاہ کے آگے بڑھنے پر نظریں ہدایق شاہ کی چوڑی پشت پر ٹکائے جواب دیا تو ہدایق شاہ نے گہری سانس بھرتے ارد گرد دیکھا تھا۔ دل میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تراتم برپا کیے ہوئے تھا۔ پلوشا خان کے قریب ہونے، اس کے معصوم سوالات کو سنتے ہدایق شاہ کے لیے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل ہونے لگا۔ تبھی سب کی نظروں سے بچتے چینجنگ روم کا دروازہ کھولتے پلوشا کا ہاتھ تھامے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر چکا تھا۔ پلوشا کو دیوار سے لگاتے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے ہدایق باہر چلیں۔ ہدایق شاہ کے جذبے لٹاتی سرخ آنکھوں سے گھبراتے سائڈ سے ہو کر باہر جانا چاہا تو ہدایق شاہ نے پلوشا کا ہاتھ تھامتے اسے دوبارہ سے اپنے سامنے کیا۔ لک انٹو مائی آئیز۔ ہدایق شاہ کے سنجیدہ لہجے پر پلوشا نے چونک کر نیلی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر ہدایق شاہ کے لو دیتے جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھنا محال ہوا تو سرت سے نظریں پھیری۔ نہیں، خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے نظریں جھکائے منمنا کر جواب دیا تو ہدایق شاہ کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شائننگ سٹار، تمہارے سر کے سائیں کے حکم کچھ اسی نوعیت کے ہیں، سو بی پریپیئر۔
کیونکہ اس کے بعد والا حکم تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ پلوشہ خان کے تھر تھر کامتے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے شوق لہجے میں کہا تو پلوشہ نے گھبرا کر ہدایق شاہ کو دیکھا تھا۔ آپ ایسے تو نہیں لگتے، کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے گرد حصار باندھے ہدایق شاہ کی مضبوط بازوؤں پر رکھتے اٹکتے ہوئے کہا تو ہدایق شاہ نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے ابرو اچکائے۔ ایسے کیسے؟ سوالیہ لہجے میں استفسار کیا تو پلوشہ خان نے بری طرح لب کچلتے نظریں ہدایق شاہ کے کرتے کے بٹنوں پر ٹکائے۔ چھچورے ٹھڑکی لوفر ٹائپ، ایک ہی سانس میں کہتی سختی سے آنکھیں میچتی۔ وہ ہدایق شاہ کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اسے رومانٹک کہے گی، مگر وہ تو ہدایق شاہ کے ارمانوں پر بڑی معصومیت سے پانی پھیرتی کبوتر کی طرح آنکھیں میچ چکی تھی۔ وٹ دا! صدمے سے چلاتے ہدایق شاہ نے بامشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا، جبکہ ہدایق شاہ کے چلانے پر پلوشہ خان جائے پناہ ڈھونڈتی اسی کے سینے میں سر چھپا چکی تھی۔ پلوشہ، میرا میٹر بہت بری طرح تم گھما چکی، اب شرافت سے باہر چلی جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں اپنا ٹھڑک اور چھچورا پن دکھاؤں۔ گھنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے سینے میں چھپی تھر تھر کامتی پلوشہ خان کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا تو پلوشہ خان نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا تھا۔ پہلے آپ جائیے۔ پلوشہ کے کہنے پر ہدایق شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، پھر گہری سانس بھرتے پلوشہ کو دونوں کندھوں پر تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وائٹ کلر کے پرنٹڈ سوٹ کے ساتھ نارنجی رنگ کا دوپٹہ اور سر پر چادر اوڑھے حیا کی لالی سے سرخ پڑتے گلابی گال، نیلی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرائے، گلابی بھرے بھرے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑی وہ ہدایق شاہ کے دل میں حشر برپا کر چکی تھی۔ تبھی ہدایق شاہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں جھکتا پلوشہ کے گلابی پھولے پھولے گالوں پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھتا اپنے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ پہلے ڈریس تو لے لیں، پھر چلا بھی جاؤں گا۔ دلہن میری بننا ہے تو مرضی بھی میری ہونی چاہیے، نہ کہ تم کیا پہنو گی۔ پلوشہ کا ہاتھ تھامتے پڑ کر دروازہ کھولتے قدم باہر رکھتے ہوئے کہا تو پلوشہ نے منہ بسور کر ہدایق شاہ کی پشت کو دیکھا تھا، کیونکہ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈریس اسے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے، جبکہ اپنے گالوں پر ابھی بھی ہدایق شاہ کے ہونٹوں کے دہکتے لمس اور ہلکی بیئرڈ کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ شادی ہے میری، جنازہ نہیں جو یہ سیاہ رنگ لے رہی ہو۔ اپنے فیصلے کے نتائج سے تم پہلے ہی واقف تھی، اب یہ سیاہ رنگ پہن کر کون سا ماتم کرنا چاہتی ہو؟ صبغہ شاہ کے ہاتھ سے بلیک کلر کے کامدار لہنگے کو چپٹنے کے انداز میں پکڑتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو صبغہ نے طنزیہ نظروں سے بلاش شاہ کو دیکھا تھا۔ یہ رنگ تو مجھے اپنے شوہر کی وجہ سے پسند ہے، اسی سے متاثر ہو کر تو لے رہی ہوں۔ صبغہ شاہ کے اسپاٹ انداز پر بلاش شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جس پر صبغہ 4 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے بلاش شاہ کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ سیاہ گھنے بال، یہ گہری رات کی سیاہ آنکھیں، یہ سینے میں پتھر ہوا سیاہ دل، یہ دماغ پر حاوی ہوئی سیاہ سوچ، سب سیاہ ہی تو ہے۔ جب میرا شوہر اس رنگ میں رنگا ہوا ہے تو مجھے بھی تو یہی پہننا چاہیے، کیونکہ نکاح کے سفید کاغذوں پر دستخط کر کے یہ سیاہی میں نے بھی تو اپنا نصیب بنا لی ہے۔ بلاش شاہ کے بالوں، آنکھوں اور سینوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے طنزیہ لہجے میں کہا تو بلاش شاہ نے مٹھیاں بھینجتے صبغہ شاہ کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی؟ اوہ، یہ زبان کے جوہر ان سب کی موجودگی کی وجہ سے ہے نا؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے صبغہ شاہ کہ تمہیں میں ان سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا؟ چہرے کے گرد جھولتی آوارہ لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی پر لپیٹتے صبغہ کی جانب جھکتے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا تو صبغہ شاہ کا مدھم دلکش کہکا گونجا تو بلاش شاہ نے مسمرائز ہوتے صبغہ شاہ کی دلکش ہنسی کو دیکھا تھا۔ کیونکہ مائی بے رحم شاہ، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کو اپنی سو کالڈ انا اور عزت بہت عزیز ہے، اور میرے جیسی لڑکی جس کی کوئی اوقات نہیں آپ کی نظر میں، اس کے لیے آپ خود کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں تو کبھی نہیں گرائیں گے، خاص کر اپنی پہلی محبت کے سامنے۔ صبغہ شاہ کے طنزیہ لہجے میں گھلی نمی کو محسوس کرتے بلاش شاہ نے سختی سے جبڑے بھینچے تھے صبغہ شاہ کے پلٹنے پر سرت سے کلائی تھامتے جھٹکے سے خود کے قریب کیا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے نا؟ بہت جانتی ہو نا تم مجھے؟ تو اب یہ بات بھی جان لو، یہ سیاہ رنگ تم تو صرف پہنو گی، مگر میں اس سیاہی کو تمہاری رگ رگ میں اتار دوں گا۔ میرا دل سیاہ پتھر ہے تو موم میں تمہارے دل کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تمہیں سہاگن کے سرخ رنگ کی بجائے سیاہ رنگ میں نہ رنگا، جس میں بقول تمہارے میں رنگا ہوا ہوں، تو مجھے بھی بے رحم شاہ نہ کہنا۔ صبغہ کی کلائیاں اپنی سخت گرفت میں لیتے کمر پر موڑتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو صبغہ نے نم شکوہ کناں نظروں سے بلاش شاہ کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں بلاش شاہ، میرا دل موم رہا ہی نہیں، اگر موم ہوتا تو آپ کی اس قدر حد تک امیز رویے پر کب کا دھڑکنا چھوڑ دیتا۔
آپ سے بھی زیادہ پتھر دل ہے میرا، اور رہی بات سیاہی کی، وہ صرف رگ رگ میں نہیں میرے پورے چہرے پر مل دی جائے گی، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ لیے بلاشا کی شدت جذبات سے سرخ پڑتی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑی۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے دل بہلانے کا سماں ہو، صرف اس کی ضرورت ہو، شوہر اپنی پہلی محبت کو بہلانے کے لیے بیوی کے وجود کی رنگینیوں میں صرف کچھ لمحات کے لیے کھوئے، بیوی کی عزت، اس کا وقار شوہر کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو تو اس بیوی اور کسی رخیل میں کوئی فرق۔ اسپاٹ لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہتی، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ بلاشا نے بائیں جانب ہاتھ مارتے ہینگ کیے کپڑوں کو زمین بوس کیا تھا، صبغہ شاہ کا جبڑا دبوچتے وہ اسے پیچھے دیوار سے لگا چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ لیڈی، ادروائز آئی ول کل یو، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے، ہاتھ کا مکہ بناتے پیچھے دیوار پر مارا تو صبغہ نے سختی سے آنکھیں میچتے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ سیاہ گہری رات سی آنکھیں اس وقت خون چھلکا رہی تھی، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے بال، گردن اور ماتھے کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی تھی۔ غصے کی زیادتی سے پھولی تیز سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے صبغہ کو اپنی سانسیں خشک پڑتی محسوس ہونے لگی۔ بلاشا کے خون چھلکاتے چہرے سے ٹپکتی وحشت دیکھ دل بری طرح دھڑکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر، میری بیوی ہو کر میری عزت کو ایسے گھٹیا لفظ سے کمپیئر کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ آتشی فشاں بنا صبغہ کی سچ میں جان لینے کے در پر تھا۔ خود اپنی انا کو تسکین دینے اور صبغہ کو تکلیف دینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اسے ہر اس بات سے تکلیف دیتا تھا جس سے جانتا تھا کہ صبغہ شاہ کی روح تک زخمی ہوگی، مگر آج جب اس نے خود کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کر لیا تو بلاشا کو اپنے خون میں شرارے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ صبغہ شاہ کی زبان گدی سے کھینچ لے جس سے اس نے خود کے لیے اتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ کی ڈکشنری میں دل بہلانے کا سماں پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں دل بہلانے کے لیے مرد رکھیل لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بیویاں لباس ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، دل لگانے کے لیے ہوتی ہیں، عمر بھر ساتھ نبھانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ دل بہلانے کے لیے۔ بنا ڈرے بلاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو بلاشا نے اپنے بایاں بازو صبغہ کی گردن کے گر لپیٹتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا، جبکہ گرنے کی آواز سنتی وہاں آئی فیمیل ورکر سٹپٹا کر وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی۔ بلاشا کی ڈکشنری میں دل بہلانے کا سماں بھی بیوی اور لگانے کا بھی، میری بیوی میری مرضی، میں اس سے دل لگاؤں یا بہلاؤں، اپنی عزت کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے مجھے اس کے لیے دوسروں سے مشورے لینے کی ضرورت نہیں۔ اور جس معاشرے کی تم بات کر رہی ہو وہاں بیویاں ہزار جتن کرتی ہیں شوہر کو مائل کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے، تو تم نہیں کر سکتی کیا؟ تم نہ بھی کر سکتی ہوئی تو کرنا تو پڑے گا، کیونکہ بلاشا کا دل بھی تو بہلانا ہے نا۔ صبغہ شاہ کے نچلے اونٹ پر انگوٹھے کا ناخن پھیرتے اسپاٹ لہجے میں کہتے جھک کر اپنے لب رکھنے چاہے تو صبغہ نے غصے سے چہرے کا رخ بدلا تو بلاشا کے ہونٹ گال کے قریب آ کر رکے، نظریں اٹھائے صبغہ کے غصے کے باعث سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ضبط سے جبڑے بھینچے، جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ آئی ہیٹ یو بلاج، نم لہجے میں سرگوشی کی تو بلاشا نے چونک کر صبغہ شاہ کی نم آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نفرت کا اظہار تو ایسے کیا جیسے میں تمہارے یہاں عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہوں نا۔ آئی ہیٹ یو مور، ویسے زندگی میں پہلی بار تم نے میرے دل کی بات کی ہے، اس پر دل تو چاہ رہا ہے تمہارے یہ رس بھرے ہونٹ چوم لوں، لیکن خیر جتنی کڑوی باتیں تم کر چکی ہو میں اپنے منہ کا ٹیسٹ نہیں خراب کرنا چاہتا۔ اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو صبغہ شاہ نے گھور کر بلاشا کو دیکھا تھا۔ سب جب نہ مل سکے تو انگور کھٹے ہیں، کچھ دیر پہلے اپنا چہرے پھیرنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بلاشا نے کینہ تو اس نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھا تھا اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے وہ صبغہ شاہ کے قریب ہوتا، اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے شدت بھرا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ ایسا کچھ نہیں جو بلاشا چاہے اور اس سے نہ مل سکے، اپنے نم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ دبا کر کہتے، وہاں سے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا غائب ہوا تو صبغہ نے بے بسی سے مٹھیاں بھینجتے وہاں ہینگ ہوئے سیاہ رنگ کے سبھی لباسوں کو نکالا تھا۔ آپ یہ ڈریس ہماری شادی والے دن پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اپنے پچھ سے بہرام شاہ کی گمگیر آواز سنتے امتصال جھٹکے سے پلٹی تھی، بہرام شاہ کی جذبے لٹاتی آنکھوں سے ہوتی نظریں بہرام شاہ کے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ پر گئی تو امتصال نے سوالیہ نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا تھا۔ میری چوائس اتنی بھی بری نہیں، اگر پسند نہ بھی آئیں تو پہن لیجیے گا، کیونکہ میں آپ اسی ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سائز کی ٹینشن نہ لیں، بالکل پرفیکٹ فٹ ہوگا، کیونکہ اتنی ملاقاتوں میں سائز کا آئیڈیا تو ہو گیا ہے مجھے۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے شوخ لہجے میں کہا تو اپنی بات پر امتصال خان کے چہرے پر کھلتے قوس و قزح کے رنگ دیکھتے بہرام شاہ کے دل نے بٹ مس کی تھی۔ ایسے ہی تو میں آپ کو مسٹر فلرٹ نہیں کہتی، بہت بے شرم ہیں آپ۔
بہرام شاہ کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے گرفت مضبوط کرتے شوق نظروں سے امتصال خان کو دیکھا تھا جو بیگ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر بہرام شاہ کی گرفت مضبوط کر لینے پر اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی، جس کا اثر لیے بغیر بہرام شاہ نے شاپنگ بیگ کو جھٹکا دیا تو امتصال خان جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی لڑکھڑا کر بہرام شاہ کے قریب ہوئی۔ ابھی تو صرف فلرٹ کیا ہے، بے شرمی دکھانے کے لیے شادی کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ کمبخت انتظار ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، شوخ لہجے میں کہتے ٹھنڈی آ بھری تو امتصال خان نے بہرام شاہ کو گھورتے جھٹکے سے شاپنگ بیگ لیا تھا۔ یہ بے شرمی دکھانے کے ارمان آپ کے ارمان ہی رہ جائیں گے، ناک سکیڑ کے کہتے پڑھ کر ڈریس دیکھنے لگی تو بہرام شاہ نے گھور کر امتصال خان کو دیکھا تھا، پھر 2 قدم نزدیک آتے امتصال خان کی پشت پر کھڑے ہوتے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ عقیدت کو زرغام سے لڑتا دیکھ، آئس کو حوریہ کے پیچھے ڈریس لے کر گھومتے دیکھ، پلاج اور صبغہ کو ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھورنے میں مصروف دیکھ، بہرام شاہ نے نظروں کا رخ سیدھا کرتے امتصال خان کو دیکھا تھا۔ میرے جیتے جی تو یہ ارمان روز پورے ہوں گے، البتہ میرے مرنے کے بعد کا تو تم کہہ۔ بائیں جانب کان کے قریب جھکتے بہرام شاہ بھی اپنی بات مکمل کرتا کہ امتصال خان نے تڑپ کر پلٹتے اپنی ہتھیلی بہرام شاہ کے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو میری عمر لگ جائے، آنکھوں اور لہجوں میں تڑپ لیے کہا تو بہرام شاہ جان لٹاتی نظروں سے امتصال خان کو دیکھا تھا۔ ہائے صدقے میں مر جاواں اپنی پٹھانی تے، ہونٹوں پر رکھی امتصال کی ہتھیلی کو نرمی سے چھوتے، دل پر ہاتھ رکھتے سر پیچھے کو گراتے جان لٹاتے انداز میں پنجابی میں کہا تو امتصال خان نے شرم سے سرخ پڑتے سٹ پٹا کر بہرام شاہ کے سینے پر رکھے ہاتھ کو تھامتے اسے سیدھا کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بہرام، لالا دیکھ لیں گے۔ بہرام شاہ کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتارتے ٹوکتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ بہت جلد یہ جملہ تم پھر سے کہنے والی ہو، بس تب تمہارا لالا نہیں ہوگا اس جملے میں، تب تم کہو گی کیا کر رہے ہیں بہرام، بچے جاگ رہے ہیں۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شوخ لہجے میں پھر سے امتصال کو چھیڑا، جبکہ چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ انار ہو رہا تھا، جبکہ بہرام شاہ کی دن بدن بڑھتی بے باکی کو دیکھتے امتصال کو واقعی میں یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر صرف شکل سے ہی سوبر اور میچور ہے، اور وہ بھی صرف دوسروں کے سامنے، جبکہ اس کے سامنے تو وہ لوفر پن اور فلرٹ کے سبھی ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ اگر آپ اب چپ نہ ہوئے تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا تو بہرام شاہ نے سرد سے سرس بات میں ہلایا تھا، جبکہ گہری رات سی سیاہ آنکھیں چمک لیے ہوئے تھی۔ ویسے ہماری نیکسٹ ملاقات ویڈنگ نائٹ پر ہونے والی ہے، تو اس دن تم جتنا خاموش رہو گے میرے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو تمہارے بات نہ کرنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن خاموش بھی رہ لوگی تو میں اپنی منمانیاں دل کھول کر سکتا ہوں، پھر ساری عمر تمہاری ہی سننی، اور ویسے بھی لڑکی بیوی بننے کے بعد خاموش ہو جائے یہ تو ناممکن ہے، اس لیے یہ دھمکی میں کسی خاطر میں نہیں لے رہا، کندھے اچکا کر کہتے وہ امتصال خان کو پل میں تپا چکا تھا۔ اب تو میں بولوں گی، اتنا بولوں گی کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا، اور شادی کی رات تو بالکل چپ نہیں کروں گی۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے خالص لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تو بہرام شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے ایز یو وش، مگر تم جانتی ہو نا کہ میں شاہ ہوں، اور ہم شاہ اپنے دشمن کا منہ کیسے بند کرواتے ہیں، لیکن تم تو میری بیوی ہوگی، جان سے پیاری بیوی، اور جب میری جان سے زیادہ پیاری بیوی زیادہ بولے گی تو اس کا منہ تو میں بس ایک طریقے سے بند کرواؤں گا۔ دشمن اور بیوی میں فرق بھی تو ہوتا ہے، مگر دونوں فرق کی جان لیوا ہیں۔ اگر میری بیوی کو اس طریقے سے منہ بند کروانے پر کوئی مسئلہ نہیں تو میری دل خواہش ہے کہ وہ میرے سامنے بولتی رہے اور میں اسے چپ کرواتا رہوں۔ خمار آلود نظروں سے امتصال خان کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو امتصال کو لگا جسم کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ آپ انتہا کے بے بسی و شرم کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے مٹھیاں بھینچ کر کچھ کہنے کو لب وا کرتی پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو بہرام شاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے امتصال خان کے پلٹنے پر اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھا تھا، جس پر امتصال نے ناک سکیڑتے جھٹکے سے رخ بدلا تھا۔ شاپنگ سے فری ہو کر اب وہ سب لنچ کرنے ایک ساتھ ریسٹورنٹ آئے تھے۔ ایک بڑے سے ٹیبل جس کے ارد گرد 12 کرسیاں رکھی تھی، وہاں وہ سب اس انداز میں بیٹھے تھے کہ سبھی مرد سربراہی اور کنارے کی کرسیوں پر، جبکہ وہ سب لڑکیاں درمیان میں بیٹھی تھیں۔ دائیں جانب سربراہی کرسی پر بہرام شاہ، جبکہ اس کے بائیں جانب زرغام، عقیدت، پلوشہ اور حوریہ کے ساتھ آئس خان بیٹھا تھا، جبکہ دائیں جانب حدائق شاہ کے ساتھ سلوہ، صبغہ اور امتصال کے ساتھ ارمغان خان اور بہرام شاہ کے سامنے موجود سربراہی کرسی پر بلاش شاہ بیٹھا تھا۔
اس وقت وہ اپنی انا اور نوک چوک کو پیچھے چھوڑتے صرف محافظ بنے تھے۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ باہر آئے تھے، ان کی حفاظت، ان کی عزت ان سب کو اپنی انا کیا جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ لڑکیوں نے تو شاید غور بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ سب نامحسوس انداز میں ان کے گرد اپنا حصار باندھتے انہیں دوسروں کی نظروں سے محفوظ کر چکے تھے۔ شکر، مجھے تو لگا تم آج بھی دمبا آرڈر کرو گے۔ ہدایت شاہ کے طنزیہ لہجے پر زرگام خان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اور مجھے لگا شاید تم لال مرچوں سے پیٹ بھرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہیں آرڈر کرو گے۔ دو بدو جواب دیتے مسکرا کر ان دونوں کو گھورتی عقیدت کو دیکھا، جو زرگام خان کے دیکھنے پر تعصب سے سر ہلاتی کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ باقی سب مردوں نے خاموشی سے کھانا کھانے میں ہی عافیت جانی تھی اور اپنی ہو چکی اور ہونے والی بیویوں کے سامنے ان میں سے کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ عقیدت لالی، آپ نے کیسا ڈریس لیا ہے؟ جو تمہارے لالا نے لینے دیا، پلوشا کے پوچھنے پر منہ بسورتے ہوئے کہا تو سب لڑکیوں نے بامشکل اپنے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ پھر بھی بتائیے تو صحیح، کلر ہی بتا دے۔ سلویٰ کے پوچھنے پر عقیدت نے گہری سانس بھری۔ شرارہ لیا ہے، کچھ فراکس ہیں اور کچھ میکسی ٹائپ، اور کلر سب کے ڈارک ہیں، بس ایک دو لائٹ ہیں، باقی گھر جا کر تم لوگ خود دیکھ لینا۔ ابھی وہ شرٹس کہہ کر زرگام خان کی عزت کا کچرا کرتی، اس سے پہلے ہی زرگام خان نے اپنا ہاتھ عقیدت کے تھائی پر رکھتے دباؤ ڈالا، جس پر عقیدت نے ضبط کرتے مسکرا کر بات پلٹی تھی، جبکہ ہاتھ نیچے لے جا کر زرگام خان کے ہاتھ کی پشت پر ناخن مارنا نہ بھولی تھی۔ حوریہ بھابھی، آپ نے کیا لیا ہے؟ اور پلوشا تم نے؟ امتسال کے پوچھنے پر حوریہ نے بری طرح گڑبڑاتے آئس خان کو دیکھا تھا، جو کھانا کھانے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اس پاس کیا ہو رہا ہے شاید خبر تک نہ تھی، جبکہ امتسال کے سوال پر پلوشا خان کے چہرے پر لالیاں بکھری تھیں۔ وہ میں کیوں بتاؤں؟ جب پہنوں گی تب دیکھ لینا، میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ ہاں میں بھی، حوریہ کے گڑبڑا کر جواب دینے پر پلوشا نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے گہری نظروں سے پلوشا خان کے گھبرائے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا تھا۔ زرگام خان کی غیر ارادی نظر ہدایت شاہ پر پڑی اور اسے پلوشا کو گھورتے دیکھ ٹیبل کے نیچے سے پاؤں ہدایت شاہ کی ٹانگ پر مارا تو ہدایت شاہ نے جبڑے بھینچتے زرگام خان کو گھورا تھا۔ کل کا میچ کس نے دیکھا تھا؟ ابھی امتسال ان سے سوال کرتی، اسی لیے صبغہ نے بات بدلنے کے لیے سرحد سے بولی تو وہ سب ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہوتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جو نیو کرکٹ ٹیم ہے اس کے ہوتے کوئی بھلا میچ بھی مس کر سکتا ہے؟ سلویٰ کے مسکرا کر کہنے پر ان سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں نا، میرا تو میچ کے دوران سارا دھیان شاداب پر ہی تھا۔ ہائے اللہ، کتنا ہینڈسم ہے نا وہ، اور کتنی کیوٹ حرکتیں کرتا ہے۔ کھانے کی پلیٹ سائڈ پر کرتے دونوں ہاتھ تھوڑی دیر ٹکائے عقیدت کے مسکراتے ہوئے کہا تم سب نے سر اس بات میں لایا۔ ہاں نا، کیوٹ تو ہے، مگر زیادہ کیوٹ نسیم شاہ ہے یار، وہ اتنا معصوم ہے کیا بتاؤں، میرا تو پکا والا کرش آ گیا اس پر۔ دونوں ہاتھ گالوں پر ٹکائے ہونٹ باہر نکالتے سلویٰ شاہ نے کہا تو صبغہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تبکی دی، جبکہ سلویٰ عقیدت کے رشک بھرے تبصرے پر زرگام اور ارمغان خان کے کھانا کھاتے ہاتھ رک چکے تھے۔ پٹھانی نقوش والے چہرے میں پل میں سرخیاں گھلی تھی، جبکہ وہ سب اپنے سر کے سایوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ان کی موجودگی کو بھلا کرکٹرز کی شان میں قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہدایت شاہ نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، مگر ٹیبل پر گونجتی پلوشا کی آواز سنتے ہدایت شاہ کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ مجھے وہ فاسٹ بالر بہت پسند ہے جو پٹھان بھی ہے۔ ہاں، شاہین افریدی، وہ مجھے کیوٹ بھی لگتا اور ہینڈسم بھی۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے شرمائے لہجے میں کہتی وہ ہدایت شاہ کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ ہینڈسم اور کیوٹ ہوں گے وہ، مگر جو پرسنالٹی محمد حسین کی ہے نا یار، کیا بندہ ہے وہ، انسٹا پہ اس کی پوسٹ دیکھو، اتنا ہاٹ لگتا ہے نا۔ میں نے تو اس کی سٹوری پر کہیں بھی رپلائی بھی کیا، لیکن پھر اینڈ سینڈ کر دیا۔ اب تو میرا دل چاہتا ہے اسے فیس ٹو فیس مل کر سیلفی بھی لوں اور آٹوگراف بھی، اور اسے بتاؤں کہ لڑکی جسے میچ کے نام سے نفرت تھی تمہاری خاطر میچ کی محبت میں پڑ گئی ہے۔ صبغہ شاہ کے ماتھے پر کلائی کی پشت رکھ کر دہائی دینے پر ان سب کے کہکے گونجے تھے۔ ہاں نا، میں نے بھی یہی کیا ہے، لیکن حسین کو نہیں، حارث رؤف کو۔ یار اس بندے کی بھی اپنی کلاس ہے، جتنی بار دیکھ لو اتنی بار دل آ جاتا ہے۔ امتسال خان کے شوق لہجے پر بہرام شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی، چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے سر اٹھاتے ہاتھ میں تھامے فوق پر گرفت سخت کرتے اسپاٹ نظروں سے امتسال خان کو دیکھا تھا، جبکہ حوریہ کے ساتھ بیٹھے آئس خان کو پورا یقین تھا کہ اس کی بیوی کا کوئی کرش نہیں ہو سکتا، وہ اس کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کر سکتی، لیکن آئس خان کے ارمانوں پر حوریہ کی خوبصورت آواز میں کی گئی تعریف نے ٹھنڈا یخ پانی پھینکا تھا۔
مجھے رضوان پسند ہے، آئی لو ہم، وہ بہت کیوٹ انوسینٹ ہے، بالکل میرے جیسا، وہ کتنا نیک بھی ہے نا، نماز بھی پڑھتا ہے اور میچ کے دوران مسلسل دعا کر رہا ہوتا ہے۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتے مدھم لہجے میں کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرکٹ تو مجھے بھی اتنی پسند نہیں تھی، مگر اس بار بابر اور اس کی ٹیم پر اس طرح دل آیا کہ کرکٹ سے محبت ہو گئی ہے۔ جو اس کا گلاس لبوں سے لگاتے عقیدت نے کہا تو ان سب نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں لایا۔ اور پتہ ہے کیا؟ سبغا آگے کو جھکتی ابھی بات مکمل کرتی کہ ان سب کے صبر کا پیمانہ پل میں لبریز ہوا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، منہ بند کرو تم سب اپنا۔ ہاتھ نے تھامے چمچ کو پلیٹوں میں پٹکتے وہ سب ایک ساتھ دھاڑے تو وہ سب دہل کر دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں پھاڑے ان سب کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے، مگر اپنی باتیں یاد آئی کہ کیسے وہ ان سر پھرے شاہوں اور خانوں کی موجودگی کو نظر انداز کیے غیر مردوں کی شان میں قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ جانتی بھی تھی کہ کس قدر شدت پسند ہے وہ لوگ۔ ان سب کے چہرے کے خونخوار تاثرات دیکھتے ان سب لڑکیوں نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے تر کیا تھا۔ غصے کی زیادتی سے پھولی تیز سانسیں، ماتھے اور گردن کی تنی رگے اور نیکی آنکھوں میں اترے خون کو دیکھ عقیدت نے بری طرح اپنا لب کچلتے زرگام خان کی جانب دیکھا تھا، جس پر وہ عقیدت کو گھورتا جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا کرسی کو پیچھے دھکیلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہدایق شاہ کو خود کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے دیکھ پلوشا نے عقیدت کے پیچھے چھپنا چاہا، جس پر عقیدت نے پلوشا کا ہاتھ تھامتے ہدایق شاہ کو گھور کر دیکھا تھا، جو عقیدت کے گھور کر دیکھنے پر جبڑے بھینچتا چٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ہدایق شاہ کے نکلتے ہی بہرام شاہ نے ایک شکوہ کناہ غصے بھری نگاہ امتسال کے جھکے سر پر ڈالتے کار کی چابیاں اٹھاتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بہرام شاہ کو اپنی جانب خون خوار نظروں سے گھورتے دیکھ سبغا نے سلوا کا ہاتھ تھامتے جھٹکے سے اٹھ کر بہرام شاہ کے پیچھے دوڑ لگائی تھی، جس پر بلال شاہ نے مٹیاں بھینجتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ سلوا کو جاتے دیکھ ارمغان خان جھٹکے سے اٹھا تو پلوشا اور امتسال بھی اٹھتے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ عقیدت نے گہری سانس بھرتے ایک نظر آئس اور حوریہ کو دیکھتے ہمت مجتمع کرتے اٹھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ سر جھکائے بیٹھی حوریہ کو سخت نظروں سے گھورتے آئس خان نے اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے جھٹکے سے کرسی سے اٹھاتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ سبغا شاہ کی باتیں سوچتے بلال شاہ نے جھٹکے سے اٹھاتے پیچھے پڑی کرسی کو اٹھا کر پوری شدت سے ٹیبل پر مارا تھا۔ پورے خاندان میں میری معصومیت اور کیوٹنس کے چرچے، اپنے منگیتر کے ہوتے وہ کسی اور کو پسند بھی کیسے کر سکتی ہے؟ ارمغان خان کے چلا کر کہنے پر امتسال اور پلوشا نے رونی شکلیں بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہرام مجھے چھوڑیں گے نہیں اور ہدایق مجھے سیدھا گولی ماریں گے، امتسال کے کہنے پر پلوشا نے نم لہجے میں کہا تو امتسال نے بری طرح لب کچلتے اپنے موبائل سے بہرام شاہ کو میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، جبکہ ارمغان خان کے غصے میں چلانے پر ان دونوں نے سلوا شاہ کی معصوم جان کے لیے دعا کی تھی۔ لالا پلیز آہستہ گاڑی چلائیے، بہرام شاہ کو جہاز کی اسپیڈ سے گاڑی چلاتے دیکھ پیچھے بیٹھی سلوا اور سبغا نے چیخ کر کہا تو بہرام شاہ نے سخت نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ وہاں یہ کینچی کی طرح چلتی زبان بھی آہستہ چلانی تھی نا، اگر تم لوگوں کو کرکٹرز پسند تھے تو پلوشا اور امتسال کے سامنے ان کے گن گانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرام شاہ کے جلے بھنے لہجے پر ان دونوں نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی، مگر بلاج اور ارمغان کے غصے کو سوچتے بے ساختہ جھرجھری لیتی وہ سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا گئی تھی۔ کیا ہم ڈاکٹر نیک نہیں ہوتے؟ ہم تو جانیں بچاتے ہیں، نماز قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں، مگر وہ اس سب کے باوجود مگر ان سب کو ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی، شوہر کی بجائے کسی اور کی تعریف کر رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر شی، دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے اپنا موبائل سامنے ڈیش بورڈ پر پھینکا تو سلوا نے دہل کر اپنے کبھی غصہ نہ کرنے والے بھائی کو دیکھا تھا۔ اگر ہدایق شاہ کا یہ حال تھا تو ارمغان خان کا غصہ کس حد تک ہوگا؟ ارمغان خان کا سرخ پڑتا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو سلوا نے بری طرح لب کچلے تھے۔ زرگام خان کو اندھا دھند گاڑی چلاتے دیکھ عقیدت نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زرگام خان کے ماتھے اور گردن کی تنی رگے دیکھ خشک پڑتے حلق کو تر کرتے بری طرح ہتھیلیاں مسلی تھی، آنکھیں میچتے اپنے دائیں کپ کپاتے ہاتھ کو زرگام خان کی جانب بڑھاتے زرگام خان کے تھائے پر رکھا، مگر زرگام خان کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کرتے دیکھ عقیدت نے گہری سانس بھری تھی۔ زرگام خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے مدھم لہجے میں پکارا، مگر زرگام خان کی جانب سے ہنوز خاموشی اور سر تاثرات دیکھ اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا تو زرگام خان نے اپنے تھائی پر رکھے عقیدت کے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ چپ، ایک لفظ نہیں عقیدت، ورنہ میں سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر یہاں اور اسی وقت تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس وقت جو میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی لپیٹ میں تمہارا نازک وجود آئے، تو بہتر ہے تم خاموش ہی رہو۔ سر نظروں سے دیکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے گھبرا کر سرت سے سر اس بات میں لایا تھا۔ عقیدت کے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں تھامے تھائے سے ہٹا کر سینے پر دل کے مقام پر رکھتے
رب کیا تو عقیدت کو اپنے وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ عقیدت کے ہاتھ کو تھامے ٹھنڈی یخ پڑتی ہتھیلی کو اپنے ماتھے اور گردن پر پھرتے وہ عقیدت کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ زرگام خان کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں عقیدت کا ہاتھ بری طرح لرزا تھا، جسے مکمل طور پر زرگام خان نظر انداز کرتا اپنے ماتھے اور گردن کی تنی رگوں پر پھیرنے میں مصروف تھا، جبکہ زرگام خان کی اس عمل پر عقیدت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی عقیدت کے ہاتھ کو چھوڑتے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گر لپیٹتے زرگام خان اسے جھٹکے سے اپنے تھائے پر بٹھاتا خود میں بھیج چکا تھا۔ زرگام خان کی سخت گرفت اور چہرے کے سپاٹ تاثرات دیکھتے عقیدت نے مزاحمت نہ کرتے اپنے دونوں ہاتھ زرگام خان کی گردن کے گرد حال کرتے چہرہ زرگام خان کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ آئس، میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ تو بس ایز اے کرش۔ آئس خان کو ریش ڈرائیونگ کرتے دیکھ مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان نے کھا جانے والی نظروں سے حوریہ کو گھورا تھا۔ شادی گئی بھاڑ میں، آج رات تم مجھے میری بیوی کے روپ میں چاہیے ہو حوریہ آئس خان۔ آج تمہیں میں ایک نیک شوہر بن کے دکھاؤں گا۔ نیک لوگ بہت پسند ہیں نا، تو نیک تو انسان حقوق و فرائض کی ادائیگی کر کے ہی بنتا ہے، تو آج ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار رہنا۔ اگر آج تمہاری یہ چون چراں کرنے کے لیے کھلی تو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے وہ حوریہ کی جان ہوا کر چکا تھا۔ آئس خان کی باتوں کے پس منظر کو سمجھتے حوریہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ پرسنالٹی کلاس مائی پٹ، ہمت بھی کیسے ہوئی صبغہ شاہ تمہارے اپنے شوہر کے سامنے، مطلب بلا شاہ کے سامنے تم کسی غیر مرد کی شان میں قصیدے پڑھو؟ اسٹیئرنگ پر مکے برساتے گھرا کر کہتے جبڑے بھینچے۔ ویٹ وٹ، میرے سامنے کیا میری پیٹھ پیچھے بھی؟ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو سوچو بھی، دیکھنا تو بہت دور کی بات۔ دانت پیس کر بڑبڑاتے موبائل نکال کر صبغہ شاہ کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر آگے سے صبغہ کے فون کے بند جانے پر پوری شدت سے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا۔ ان تینوں کی گاڑیاں خان حویلی کی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تو عقیدت، حوریہ، پلوشہ اور امتصال تیر کی تیزی سے گاڑیوں سے نکلتی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ عقیدت اور حوریہ کا اس وقت اپنے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جانتی تھی اگر وہاں جاتی تو وہ دونوں بفرے شیر ان کی جان لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، اسی لیے وہ داجی کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ پلوشہ اور امتصال کا اپنے کمروں میں بند ہونے کا ارادہ تھا۔ زبان کے جوہر دکھا کر ان شاہوں کے غصے کو تو دعوت تو دے چکی تھی، اب اسے غصے کو ختم کرنا کسی محاذ سے کم تو نہیں تھا، اسی لیے وہ اب اپنے روٹھے شاہوں کو منانے اور خود ان کے غصے سے بچنے کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ چاروں تیز قدمے سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو نظریں لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے چائے پیتے ولی خان پر گئی، جنہیں دیکھتے عقیدت اور حوریہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ السلام علیکم داجی، ان چاروں نے یک زبان سے سلام کیا تو داجی نے مسکرا کر سر اسپات میں لاتے سلام کا جواب دیا تھا، جبکہ عقیدت اور حوریہ آگے بڑھتی داجی کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھ چکی تھی۔ ہو گئی شاپنگ تم لوگوں کی؟ لاؤنج میں آتی کشا بیگم نے امتصال کو دیکھتے ان سب سے استفسار کیا۔ جی ماں جی، ہو گئی، آپ آ جائیں روم میں آپ کو دکھاتی ہوں، امتصال نے صوفے سے کھڑے ہوتے نرم لہجے میں جواب دیا تو کشا بیگم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ حوریہ اور عقیدت، تم دونوں کی بھی شاپنگ ہو گئی، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کیونکہ شہر تھوڑا دور ہے، اگر کچھ رہ گیا تو اینڈ ٹائم پر کون جائے گا؟ لڑکے تو سب کل سے مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ آئس کے مہمان اور داجی کے جاننے والے تو کل سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور حویلی کے مہمان بھی کل پرسوں تک آنا شروع ہو جائیں گے۔ زرغام تو شاید تم لوگوں کو ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ صوفے پر ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہچکچاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت اور حوریہ نے چونک کر کشا بیگم کے چہرے پر ہچکچاہٹ اور شرمندگی کے تاثرات دیکھے تھے۔ نہیں چھوٹی ممانی، ہماری ساری شاپنگ ہو گئی، آپ فری ہیں تو آپ ہماری بھی شاپنگ دیکھ سکتی ہیں، یا آ جائیں امتصال کے روم، سبھی ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ عقیدت کے نرم لہجے پر جواب دینے پر کشا بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ انہوں نے غلط کیا تھا، مگر ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ مقدس بیگم کی باتوں میں آتی ان سے قطع تعلق کر چکی تھی۔ انہوں نے بھری جوانی میں شوہر کھویا تھا، پیچھے ماں باپ بھی نہ رہے تھے، اور اس حویلی میں مقدس بیگم کی اجارہ داری تھی۔ وہ جس طرح کہتی کشا بیگم سر جھکا کر مان لیتی، وہ اپنی مرضی اپنی رائے کہیں بھی دینے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد خوشیاں دیکھنی نصیب ہو رہی تھی تو ان کا دل بھی اپنے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کو بری طرح مچل رہا تھا۔ آج وہ مقدس بیگم کی حویلی میں موجودگی کو بھی سرے سے نظر انداز کرتی وہاں بیٹھی تھی، کیونکہ جتنا احترام اور عزت وہ مقدس بیگم کی کرتی تھی، اس سے بڑھ کر انہیں اپنے بچوں سے پیار تھا، خاص طور پر چھوٹے خان سے۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی میں نہ شامل ہو کر اسے دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور یہاں کے علاقوں میں تو دشمنی چلتی مردوں کی وجہ سے تھی۔ عورتیں بیچاری تو اپنے سہاگ اور جوان بیٹے بچانے کے لیے ان دشمنیوں کو ختم کرنے کا کہتی تھی، جبکہ شاہ اور خاندان کی دشمنی تو ان کے مرد کی ختم کر رہے تھے۔ تو اس سے اچھی بات شاید ان کے لیے کچھ اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ دشمنی رکھ کر کشا بیگم اپنے لاڈلے بیٹے کو کھونے کا حوصلہ خود میں نہیں رکھتی تھی۔
وہ کہیں بار مقدس بیگم سے بھی کہہ چکی تھی کہ وہ اپنے بہادر شاہ کے قتل پر صبر کر چکی ہیں، انہوں نے انصاف خدا کی ذات پر چھوڑ دیا، بچوں کو ان کی زندگی جی لینے دینا چاہیے، مگر وہ ہر بار ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی، جس پر کشف بیگم خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ نہیں، جب تم لوگ پہنو گی تب دیکھ لوں گی، ابھی تم لوگ میرے کمرے میں چلو، کچھ خاندانی زیور نکال کر رکھے ہیں میں نے، کچھ تو امتصال اور میرے چھوٹے خان کی بیوی کے لیے تھے اور کچھ گھر کی بڑی بہوؤں کے لیے سنبھال رکھے تھے، چلو آؤ، آج تم لوگوں کو تمہاری امانت لوٹاؤں۔ کشف بیگم نے کھڑے ہوتے نرم لہجے میں کہتے امتصال اور پروشہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ عقیدت اور حریہ کی نظریں لاؤنج میں داخل ہوتے زرگام اور آئس خان کے اسپاٹ چہروں پر تھی۔ ہاں جاؤ بچیو، جاؤ دیکھ آؤ، اور تم دونوں ادھر آؤ، بات کرنی ہے کچھ مجھے۔ داجی نے ان دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کرتے زرگام اور آئس خان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ سر اس بات میں لاتے ان کی جانب بڑھے، جبکہ داجی کے پاس سے اٹھتی عقیدت کو زرگام خان نے سخت نظروں سے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ آئس خان نے کلائی پر بندی گھڑی پر رات کا اشارہ کیا تو حریہ نے گھبرا کر سرحد سے نظریں پھیری اور تیزی سے آگے بڑھتی کشف بیگم کے پیچھے ہو لی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویسے آئی نو کہ یہ تھوڑی سی شارٹ ہے، لیکن جتنا مجھے ٹائم مل رہا ہے اسی کے اکارڈنگ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، تو بس آپ لوگوں کو اتنے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ میرے پاس جتنا بھی PDF ہوگا وہ میں سارا پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ہی پیجز رہتے ہیں جس کی ایک اور ایپیسوڈ بنے گی، اس کے علاوہ جو بھی ایپیسوڈ میں نے ریکارڈ کرنی ہے وہ اب دیکھوں گی، اگر فیس بک پر نیو ایپیسوڈز آئیں گے تو وہاں سے ہی ریکارڈ کر سکوں گی، ادروائز پھر میری طرف سے ٹاٹا بائے بائے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جتنا وہ تھا میں نے کر دیا، اور آئی نو مجھے ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ میں یہ ساری سٹوری آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، تو میرا دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، قطعی ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔